عزیزوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگلے حصے کی طرف میں چل رہا ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صافیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اچھا جائیے اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیجیے تاکہ یہودی بھیبھیت ہو جائیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے بھی تیار نہ ہوئے، مجبوراً یہ کام بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنا ہی پڑا۔ یہودی سمجھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ قلعے میں بھی کچھ فوج ہیں، پھر انہیں حملہ کرنے کا ساہس نہ ہوا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، حالات سخت ہوتے جا رہے تھے، فاقے پہ فاقے ہو رہے تھے، راتوں کو سونا حرام تھا، ہر چھڑ جان کا خطرہ تھا۔ اسلامی فوج نے منافقوں اور کپٹچاریوں بھی موجود تھے، ایسے میں وہ بھلا کہاں چھپ سکتے تھے؟ وہ آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگے کہ ہمارے گھر سرکشت نہیں، بال بچے خطرے میں ہیں، ہمیں شہر جانے دیجیے۔ سوئم تو وہ لوٹنا چاہتے تھے ہی، ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی بہکاتے، ان کو جان کا بھے دلاتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرتے، کہتے محمد نے بھی ہمیں خوب بہلایا، خوب ہرے ہرے باغ دکھائے، کہتے تھے قیصر اور کسریٰ کے خزانے ملیں گے۔ آج یہ حال ہے کہ ضرورت کی چیزوں کے لیے بھی جان کا خطرہ مول لینا پڑ رہا ہے۔ بنی قریظہ کی غداری کو کئی دن گزر گئے، قریشی فوجیں بے چین تھیں، ان کے تیار ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی کہ وہ قلعے میں سے حملے کا راستہ دیں اور یہ دل کے ارمان پورے کریں، لیکن اس سمے تک کیا کرتی؟ کھائی کو پار کرنا تو ان کے بس سے باہر تھا، اس لیے باہر ہی سے تیر پتھر برساتی رہتی۔ کھائی کی چوڑائی ایک جگہ سے کچھ کم تھی، پہرا بھی وہاں کچھ کمزور تھا۔ دشمنوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اسی طرف سے حملہ کرنا چاہا۔ وہ پوری تیاری سے آگے بڑھے، گھوڑے کودا کر اس پار پہنچے، گھمنڈ سے ان کے سینے تنے ہوئے تھے۔ ان میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ اور جرار بھی تھے، عرب کا سب سے مشہور بہادر عمرو بن عبد ود بھی تھا، یہ 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہی پہلے آگے بڑھا اور پکار کر کہا، مقابلے میں کون آتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا، میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امر ہے، کچھ خبر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں میں خوب جانتا ہوں کہ یہ امر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے تلوار دی، سر پر پگڑی باندھی اور دعا کی کہ اے اللہ علی کی مدد کر۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے مقابلے میں تھے۔ عمر ان کو دیکھ کر ہنسا اور بولا، کیوں بھتیجے، میرا تو دل چاہتا نہیں کہ تمہیں ماروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ میں تمہیں ختم کر دوں۔ عمر اب غصے سے پاگل تھا، اس نے پوری طاقت سے تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھال پر روک لیا اور خود بڑھ کر وار کیا۔ لوگوں نے دیکھا عمر اب دھول اور خون میں لت پت تھا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور جیت کا اعلان ہو گیا۔ کچھ دیر عمر کے ساتھیوں نے مقابلہ کیا، لیکن پھر سب بھاگ کھڑے ہو گئے۔ اس حملے میں دشمنوں کو ناکامی تو ہوئی، لیکن کھائی کو پار کر لینا ان کے لیے کم خوشی کی چیز نہ تھی۔ اب بہتوں کے حوصلے بڑھے اور انہوں نے جان پر کھیلنے کا فیصلہ کیا اور کھائی کے اس پار جا کر مسلمانوں سے ملاقات کرنا چاہا۔ سورج ڈوب چکا تھا، اندھیرا پھیل چکا تھا، دشمن کا ایک دستہ کھائی کی طرف بڑھا۔ آگے آگے مشہور بہادر نوفل تھا۔ کھائی پر پہنچ کر اس نے گھوڑا کودایا کہ اس پار ہو جائے، گھوڑا کھائی میں گر گیا، نوفل کا سر پس کر رہ گیا۔ یہ سبق آموز انجام سامنے تھا، اب ساتھیوں کو کہاں ہمت ہو سکتی تھی، الٹے پاؤں وہ واپس ہو گئے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کے پاس کہلایا، نوفل کی لاش واپس کر دیجیے، بدلے میں پران مول ارتھات 100 اونٹ ملے گا۔
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, उठा ले जाओ इसे, हमें इसका प्राण मूल्य नहीं चाहिए। इसकी लाश भी नापाक है और इसका प्राण मूल्य भी नापाक। मुशरिकों ने अपनी लाश उठाई और वापस चले गए, लेकिन अब वे अपनी हरकत से न रुके। दिन रात खाई पार करने की कोशिश करते रहे। इसके लिए बाकायदा टोलियां बनाई। वे टोलियां खाई पर मंडराती रहती, जहां एक टोली आप वापस आती, दूसरी टोली आप पहुंचती। कई रातें मुसलमानों पर ऐसी बीती कि अल्लाह की पनाह, घरों में औरतें बेचैन थीं, बच्चे बेचैनी में तड़फ रहे थे। तनिक सोचो तो सही, इन जानिसारों पर क्या बीती होगी जो खतरों के चंगुल में थे। लगातार तीरों के बौछार हो रहे थे और मौत उन्हें दबोच लेने के लिए बेताब खड़ी थी। वक्त बड़ा नाजुक था। अरब की सारी ताकतें एक हो गई थीं सत्य को मिटा देने के लिए। ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरोसा केवल अल्लाह पर था। आप बिल्कुल यकसू होकर अल्लाह से गिड़गिड़ाते, हाथ फैला फैला कर उससे मदद की दुआएं करते, सब्र और हिम्मत देने की दरख्वास्त करते और इस्लाम को गालिब करने की दुआ करते। मौत सिर पर मंडरा रही थी। दुश्मन ताक में लगे थे कि मुसलमान ज़रा भी गाफिल हों, हमले का मौका मिले और बेतहाशा टूट पड़ें। ऐसे बुरे वक्त में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लड़ाई में बहादुरी के साथ हिस्सा ले रहे थे। आपने खाई के विभिन्न भागों पर फौजें बांट दी जो दुश्मन के हमलों का मुकाबला करती। एक हिस्सा स्वयं आपकी देख रेख में था। आप दुश्मन को तीरों से रोकते रहे थे, ज़रा भी हटकर दम ना लेते थे। अगर किसी ज़रूरत के लिए वहाँ से हटना ज़रूरी होता तो अपनी जगह दूसरे को खड़ा कर देते। ज्यों ही ज़रूरत पूरी हो जाती, तुरंत आकर फिर अपनी जगह संभाल लेते। इस प्रकार एक तरफ से आप साथियों की ढाढ़स बंधा रहे थे और दूसरी तरफ बड़ाई और इंसानियत का नमूना भी पेश कर रहे थे। सदकल्लाहुल मौलाना अज़ीम।